اس چیز کا مطالعہ کریں، سوچیں سمجھیں کہ ان کے اندر وہ مطلوبہ اوصاف موجود ہیں جو مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کے اندر ہونے چاہیے۔ ان صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ تنگ دل نہ ہوں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے تنگی محسوس نہ کریں بلکہ خوشی محسوس کریں اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ دوسری صفت جو مال خرچ کرنے والوں کے اندر ہونی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مالی قربانی دینے والوں کے اندر ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ فراخ حوصلہ ہوں، یعنی ایسے فراخ حوصلہ لوگوں کی وہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کہ اگر کسی شخص نے ان کے ساتھ دشمنی بھی کی ہو تو اس کو نقصان اور رنج بھی پہنچایا ہو اور اس کے دل کے ٹکڑے بھی کر ڈالے ہوں، تب بھی وہ خدا کی خاطر اس کے پیٹ کو روٹی اور اس کے تن کو کپڑا دینے سے انکار نہ کرے اور اس کی مصیبت کے وقت میں اس کی مدد سے دریغ نہ کریں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا، تم میں سے جو خوشحال اور صاحب مقدرت لوگ ہیں وہ اپنے عزیزوں اور مساکین اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچ لیں، بلکہ چاہیے کہ ان کو معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں جان چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے، حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تیسری خوبی جو مال خرچ کرنے والوں میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ عالی ظرف ہوں، یعنی ان کے اندر اتنا ظرف موجود ہو کہ وہ اپنے مال کو خرچ کر کے دوسروں کے سامنے اس کو جتلائیں نہیں، محض خدا کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، یعنی محض خدا کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف خدا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کی مدد کریں تو اس کو یہ تاثر نہ دیں، جب کسی کو مالی فائدہ پہنچائیں اور اس کو مالی طور پر سہارا دیں تو اس کو یہ تاثر نہ دیں کہ آپ نے اس کی مدد کی ہے، بلکہ اس کو یہ تاثر دیں کہ یہ تو آپ کا حق تھا جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے، اور اس سے ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعام، اللہ تعالیٰ کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، جنت چاہیے ہمیں آپ سے اس کا کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی سے چاہیے۔ اور چوتھی خوبی جو مال خرچ کرنے والوں میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ پاک دل ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل بالکل پاک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دل کے اندر کسی قسم کا غرور نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں اچھے سے اچھا مال چھاڑ کر لوگوں کو دیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ محض ایک جان چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ چیز دے دیں جو خود ان کو بھی پسند نہ ہو، جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی پسند نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نے جو مال کمائے ہیں اور جو رزق تمہارے لیے ہم نے زمین سے نکالا ہے اس میں سے اچھا مال راہ خدا میں خرچ کرو، برے سے برا مال چھانٹ کر نہ دو۔ اور پانچویں صفت یہ ہے کہ تنگ دستی اور غربت میں بھی خرچ کریں، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کو تو انسان کی نیت چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تو انسان کا اخلاص چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے، مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اس لیے اگر وہ تنگ دستی کا شکار ہے، اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، کم مال خرچ کرے، جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی موقع آئے دین کی خدمت کا تو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ فرمایا کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اپنے رب کی جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، یہ فراہم کی گئی ہے ان متقی لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خواہ تنگ دست ہوں یا خوشحال ہوں۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف امیر ہوں مالدار ہوں تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور غریب ہوں تو نہ کریں، نہیں، دونوں حالات میں اللہ کے راستے میں اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، اور جو لوگ یہ خرچ کرتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے منتخب کر لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خوشنودی سے بھی نوازتا ہے، جنت الفردوس بھی دیتا ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بچاتا ہے۔ چھٹی صفت یہ ہے مال خرچ کرنے والوں کی، مالی قربانی دینے والوں کی، کہ وہ سخاوت پیشہ ہوتے ہیں اور محض اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی فیاضی و سخاوت کا حال کسی انسان کو معلوم ہو جائے، بلکہ وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سخاوت کا حال صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی اس سے وہ اس کا شکریہ چاہتے ہیں۔ وما اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی رائے خدا میں خرچ کرو وہ تمہارے ہی لیے بھلائی ہے، جبکہ تم اپنے اس خرچ میں خدا کے سوا کسی اور کی خوشنودی نہیں چاہتے۔ اس طرح جو کچھ بھی تم کار خیر میں صرف کرو گے ان کا پورا پورا فائدہ تم کو ملے گا اور تمہارے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ اس کے بعد ساتویں صفت جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں خدا کو یاد رکھیں، یعنی اگر وہ پریشان زدہ ہیں، یعنی ان کے پاس مال کم ہے تب بھی، اور اگر وہ خوشحال ہیں تب بھی، دونوں حالاتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں۔ سورہ منافقین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یعنی مال کی وجہ سے یہ نہ ہو جائے کہ میرے پاس مال بہت ہے، میں اگر کسی کو دے رہا ہوں تو میرے پاس بہت مال ہے، بس مال کا ہی غرور انسان کے اندر ہو، نہیں، یہ سوچے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جب اس کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دیں، جب کوئی بھی اس کو نعمت اللہ کی نے دی ہو، مال کی شکل میں دی ہو یا اولاد کی شکل میں دی ہو، ان نعمتوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جائے، بلکہ وہ سوچے کہ یہ مال اور یہ اولاد اور یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ کا میرے پر احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا شکر ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے وسائل کو، اس کے رزق کو، اس کی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت تھی جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا۔ اور اگلی صفت یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ دوسروں کے سامنے احسان نہیں جتلاتے، جن کو جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہوتی ہے، اس دولت کو وہ جب ضرورت مندوں کو دیتے ہیں تو ان ضرورت مندوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی ہم نے تم کو مال دیا ہے یا مال دے رہے ہیں یا تم تو ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو، یا یہ کہ تم کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے، نہ، اللہ تعالیٰ نے اس سے قطعاً منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی خیرات کو احسان رکھ کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو، اور اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جو محض لوگوں کو دکھانے اور نام چاہنے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچے ہیں ان کی نویں جو خوبی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ مال جمع نہ کریں، اپنے پاس اتنا ہی مال رکھیں جو ان کی ضرورت کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ جتنا بھی مال بچتا ہے اس کو بے دریغ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر خرچ کریں، جیسا کہ سورہ توبہ میں فرمایا، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں سخت سزا کی بشارت دے دی۔ اس کے علاوہ 10ویں صفت جو مال خرچ کرنے والوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مالی قربانی دینے والوں کے اندر ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں رخصت طلب نہ کریں، وہ کوئی بہانہ تلاش نہ کریں کہ ہمارے ساتھ تو یہ مسائل ہیں، ہم نے تو ابھی اپنا مکان بنانا ہے، ابھی ہم نے کارخانہ لگانا ہے، ابھی ہم نے گاڑی خریدنی ہے، ابھی ہمارے بچوں کی ضروریات ہیں، ابھی ان کی ہم نے شادیاں کرنی ہیں، ابھی ہمارے یہ مسائل ہیں اور یہ مسائل ہیں، اس لیے بھائی ہم نہیں دے سکتے اللہ کے راستے میں۔ یہ بہانے بازیاں نہ کریں، ان کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ جو مال ہو
اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ ہی میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی یہ نہ چاہیں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لینے سے معاف رکھا جائے۔ اب اللہ اپنے متقی بندوں کو خوب جانتا ہے۔ معذرت صرف وہ لوگ طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں متردد ہو رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں مالی قربانی کرنے والوں کی 11ویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خوش دلی سے اطاعت کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ میں فرمایا، راہ خدا میں ان کے خرچ کیے ہوئے مال صرف اس لیے قبول نہیں کیے جا سکتے کہ وہ دراصل اللہ اور رسول کی پر ایمان نہیں رکھتے۔ نماز کو آتے ہیں تو دل برداشتہ ہو کر اور مال خرچ کرتے ہیں تو اس پر ناک بھو چڑھاتے ہیں، یعنی جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، دل مطمئن نہیں ہوتا کہ نماز کے لیے جائیں، اور جب اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں تو اس کو بھی اپنے اوپر ایک جرمانہ سمجھتے ہیں، ایک پرابلم، ایک مصیبت سمجھتے ہیں کہ یار یہ کون سی ہمارے لیے مشکل آ گئی، چلو دو یار جان چھڑاؤ۔ تو اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا ان کے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ مال قبول نہیں ہے اللہ کے راستے میں جو دل کی آمادگی کے ساتھ نہ دیا جائے۔ صرف وہی قربانی، مالی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جو خوش دلی کے ساتھ، دل کے پورے خلوص کے ساتھ دی جائے، اور جس کے بارے میں اس کو یقین ہو کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں اور اللہ ہی تعالیٰ سے مجھے اس کا اجر چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مالی قربانی کرنے والوں کی 12ویں صفت یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی کو چٹی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو اللہ کے راستے میں مال دے رہے ہیں اس کو اپنے اوپر ایک مصیبت، ایک جرمانہ، ایک اپنے اوپر ایک مشکل نہ سمجھیں کہ یار ہم کس مشکل میں پڑ گئے، یار ہم کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا پڑ رہا ہے، نہیں، بلکہ اس کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھیں اور یہ سمجھیں یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہی مال جو اس نے ہم کو دیا ہے ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس کو میرے راستے میں خرچ کرو۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین، یہ اعرابی یعنی یہ منافقین میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے بھی ہیں تو زبردستی کی چٹی سمجھ کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں خرچ کرنے والوں کی 13ویں صفت یہ بیان کرتا ہے کہ وہ بخیل نہ ہوں، کنجوس نہ ہوں، تنگ دل نہ ہوں، جیسا کہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سن رکھو تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم میں سے بہت سے لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی اس کام میں بخل کرتا ہے وہ خود اپنے ہی لیے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم نے خدا کے کام میں خرچ کرنے سے منہ موڑا تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے راستے میں خرچ کرنے والے ایسے لوگ مطلوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پکارے تو وہ یہ نہ کہیں کہ ابھی تو یار ہمارے پاس پیسے کم پڑ جائیں گے، اللہ کی تو ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، ایسے لوگ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ جو بخل کا اظہار نہ کریں بلکہ فیاضی کا اظہار کریں، جن کے طرز عمل سے یہ محسوس ہو کہ یہ ان کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو یقین ہے جیسے کہ یہ مال تو، پہلی بات تو کہ یہ مال تو میرا اپنا ہے ہی نہیں، یہ مال کس کا ہے جی؟ یہ مال اللہ نے مجھ کو دیا ہے، تو جو چیز اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کیا پریشانی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ہمارے بچوں کے پاس ہم مال دیتے ہیں اپنے بچوں کو، بیٹا یہ مال ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس سے بازار میں جا کے یہ اور یہ چیزیں لے کر آ جاؤ، تو بچوں کو معلوم ہے کہ یہ اول تو مال میرا اپنا ہے بھی نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میرے والدین نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ مال جو انہوں نے مجھ کو دیا ہے میں اس سے فلاں چیزیں خرید کے گھر پہ لے آؤں، تو وہ گیا کہ اپنے والدین کی بات مان لی اور چیزوں کو خرید کر لے آیا، تو بچہ بالکل مطمئن ہوتا ہے، اس لیے کہ بچوں کو یقین ہے کہ ہاں جی میرے والدین ہیں اور انہوں نے مجھ کو یہ مال دیا ہے۔ انسان کی بھی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ مال، یہ جتنے بھی رزق ہے، یہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے
کہ اس مال کو تم نے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو جب ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ہمارا دل اندر سے دکھی نہ ہو، ہم مطمئن ہو کہ جس کا مال تھا اس نے ہم کو مال دیا اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اس مال کو اس کے بتائے ہوئے راستے پہ اس طرح سے خرچ کرنا ہے، تو اس کے اندر پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ محض یہ نیت ہونی چاہیے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچائے، اور محض یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خوش ہو کے اپنی خوشنودی کے خوش ہو کے ہم کو جنت میں جگہ دے جہاں ہمارے لیے سکون ہو اور اطمینان ہو، اور جہنم سے ہمیں بچا لے۔ جو لوگ اس طریقے سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی یہ مالی عبادت، اس مالی عبادت کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس پر اللہ عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ فی الدنیا والآخرہ۔